درود بھی دیجئے محمد و آل محمد پر اللہم صلی اللہ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یوسی نامہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذي لا يدركه بود الهمم ولا ينال غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و طبیب نفوسنا و حبیب قلوبنا ابو القاسم محمد و علی آلہ طیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید والفرقان الحمید وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم درود بھیجئے محمد و آل محمد اذان مرتبہ اس کائنات میں اللہ کی مخلوق میں اگر کوئی افضل ترین مخلوق ہے تو وہ ہے سرکار محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہ اس کا احسان ہے، اس کا کرم اور لطف ہے کہ اس نے ہمیں پیغمبر اسلام کی امت میں رکھا ہوا ہے۔ کروڑوں مرتبہ بھی اگر ہم سجدے میں رکھ کے زندگی گزار دیں تو شکرانہ نہیں ہو سکتا کہ اس نے پیغمبر اسلام کی امت میں شمار کیا ہوا ہے۔ یہ لطف و کرم اس کا ہے کہ اس نے ہمیں علی سے مہدی تک ائمہ دیے ہیں۔ یہ اس کا لطف ہے کہ اس نے ہمارے دلوں میں محبت محمد و آل محمد رکھی ہوئی ہے۔ محبت وہ رکھتا ہے، یاد رکھیے گا۔ کوشش آپ کرتے ہیں، محبت اللہ رکھتا ہے، کیونکہ وہ رکھتا ہی وہاں ہے جہاں طہارت پہلے موجود ہو۔ تمام ہمارے ہاں دیکھیے تقابل نہیں ہے، یہ ممبر تقابل نہیں کرتا کسی پیغمبر کا، لیکن فضیلتیں قرآن کہہ رہا ہے ایک پیغمبر کو دوسرے پر ہے۔ لیکن پیغمبر اسلام جو ہیں ان کو جو اللہ نے شرف اور مقام بخشا ہے جہاں تصور ہی نہیں جا سکتا کسی کا۔ میں نے پہلے دن کہا تھا کہ آدم تصور میں لائیں کہ ختم نبوت کیا ہے تو نہیں لا سکتے، کیونکہ وہاں روح جزوی ہے۔ حضور کے پاس روح کلی ہے۔ جیسے جانور ہمیں اور آپ کو درک نہیں کر سکتا، ویسے ہی ہم نبی کو درک نہیں کر سکتے کہ وہ کیا مقام ہے، چاہے جائے کہ جو خاتم النبیین ہو، جس کو اللہ نے اپنی رحمت کا مظہر بنا کر بھیجا ہو کہ اس کو دیکھو اور مجھے پہچانو۔ اللہ نے جب یہ خلق کیا ہے وہ اولو ما خلق اللہ نوری، اولو ما خلق اللہ العقل، اولو ما خلق اللہ العلم، اولو ما خلق اللہ القلم۔ اس میں کون سی پہلی مخلوق ہے؟ پھر حضور نے فرمایا کہ سب سے پہلے جو مخلوق خلق ہوئی، شے نہیں، مخلوق خلق ہوئی وہ میرا نور ہے۔ اچھا اب اگر نوری کہیں گے تو یہ بھی مرکب اضافی ہو گیا۔ میں کہوں گا میرا امامہ، یہ مرکب اضافی ہے۔ میری انگوٹھی، مرکب اضافی، یعنی رسول کہیں اشارہ دینا چاہ رہے ہیں کہ اگر وہ نور نہ ہوتا تو اللہ کوئی خلق ہی نہ کرتا۔ اس کے بعد فرمایا کہ سب سے پہلی مخلوق علم، قلم،
عقل، یا رسول اللہ پھر اس میں سے پہلی مخلوق کون سی ہوئی؟ تو جو نور ہے وہی عقل ہے، وہی قلم ہے، وہی علم ہے۔ جب اللہ نے اس کو عالم ظہور میں بھیجا تو وہ بنا ہے وجود مصطفیٰ و مرتضی۔ اب جو عقل کلی ہوگی اس کو میں درک نہیں کر سکتا۔ ہم میں جو عقل دی ہے اللہ نے کلی نہیں دی، جزوی دی، اور اس کو جو خلق کیا ہے وہ اتنی عقل ہونی چاہیے اس رسول کے پاس جو عالمین کی عقلوں کو بھانپ سکے۔ میزان کسی کے پاس نہیں کہ کتنا علم ہے، کتنی عقل ہے، لیکن اتنا علم ہونا چاہیے کہ جتنی عالمین کو ضرورت ہے۔ اس لیے اب اللہ نے کہا کہ میں جو اس کا تعارف کرا رہا ہوں تو پہلے یہ سمجھ لو کہ تعارف کس کا کرا رہا ہوں اور میں کون ہوں۔ سورہ جمعہ میں جو یہ آیتیں آئی ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ کیا مقام ہے سرکار کا۔ آغاز کلام جو اللہ نے کیا ہے وہ اپنی تصویر سے کیا ہے، اپنی تعریف سے کیا، اپنی صفات سے کیا ہے۔ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم۔ جو کچھ بھی زمین و آسمان میں تسبیح گزار ہیں، کس کی؟ جو ملک ہے، بادشاہ ہے، قدوس جو تمام نقائص سے مبرہ ہے، عزیز جو غلبہ رکھنے والا ہے، حکیم جو صاحب حکمت ہے۔ اب کہہ رہا ہے هو الذی بعث فی الامین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ میں ہوں وہ ذات ملک، قدوس، عزیز، حکیم، اور میں ہی وہ ہوں جس نے بھیجا ہے رسول کو امیین میں سے۔ اس کا کام کیا ہے؟ اب جب اللہ کہہ رہا ہے کہ بآسا میں نے بھیجا ہے رسول کو امیین میں سے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو ہونا کہاں چاہیے جو رسول آ رہا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ میں کہوں کہ میں بھیج رہا ہوں تو میرے میں اور جہاں بھیج رہا ہوں اس میں فاصلہ ہونا چاہیے۔ اگر وہ انہی میں سے بیٹھا ہوا ہے تو بھیجنے کا تصور ہی نہیں ہو سکتا۔ اگر وہ وہیں بیٹھا ہوا تھا، انہی کے ساتھ تھا، تو پھر یہ باسا کا لفظ ہی تصور نہیں ہو سکتا کہ جب ہیں ہی انہی میں سے تو بھیجا کہاں سے؟ معلوم ہے کہ انہی میں سے نہیں تھے۔ یہ جو صفات آئی ہیں یہ رسولن، جو تھوڑی سی قبلہ صاحب تشریف فرمائے، اس پوری آیت میں موصوف کون ہے؟ رسولن۔ باقی اس کی صفات آئی ہیں۔ پہلی صفت یتلو علیہم آیاتہ۔ اب کلاس روم سج گئی، یاد رکھیے یہاں سے رسول کی کلاسی درجات بن گئے۔ پہلی درجہ ہے ان کی ذمہ داری ہے یتلو علیہم آیاتہ، وہ ان پر آیات الہی کی تلاوت کرتا ہے۔ معلوم ہوا جو تلاوت کر رہا ہے وہ اور ہے، جو سن رہے ہیں وہ اور ہیں۔ اگر انہی میں سے ہوتا تو اللہ یہ نہ کہتا کہ میں بھیج رہا ہوں، بھیجا ہے میں نے ان کی طرف۔ اس کا مطلب ہے اللہ کی بارگاہ سے یہ ذمہ داریاں لے کر چلے ہیں، ایک دم سے علم نہیں دے رہے، ایک دم سے کتاب کا علم نہیں دیا۔ کتاب کا علم مل ہی نہیں سکتا اس کو جب تک تزکیہ نفس نہ ہو جائے۔ اب پہلی کلاس کون سی ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ۔ اب بہت سے لوگ تو یہ سوچتے تھے کہ ہم نے سننا ہی نہیں ہے جو رسول کہہ رہے ہیں۔ ہوتا ہے نا کہ میں اس کی بات ہی نہیں سنوں گا نہیں تو پھر اب سوچوں گا کیسے، فکر کیسے کروں گا، عمل پیرا کیسے ہوں گا۔ تو کافر کہتے تھے ان کی بات نہ سننا، ان کی بات اثر کرتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ اثر رکھتی تھی جو جملے آپ ادا کرتے تھے، آیات پڑھتے تھے۔ اب پہلا مرحلہ جو پوری کلاس ہوئی
اس میں نہ عمر کی قید رکھی نہ مذہب کی قید رکھی. جو بھی آیات کو سننا چاہتا ہے وہ سنے، تو کچھ سن کر بھی وہیں رہے، جمود رہا، متحرک نہیں ہوئے. کچھ سن کر متحرک ہوئے اور مسلمان اور مومن بنے. اس کا مطلب ہے سارے پاس نہیں ہوئے. جو فیل ہو گئے وہ اس کلاس ہی سے پیچھے چلے گئے، وہ اگلی کلاس یزکیہم میں آئیں گے ہی نہیں. سارے ایک جیسے نہیں تھے. کلاس میں آپ دیکھیں فطری طور پر کچھ بچے ذہین ہوتے ہیں. لیکچر دے رہا لیکچرار تو وہ پہلے ہی دفعہ سمجھ جاتے ہیں. بعض غبی ہوتے ہیں، 2 بار 3 بار 4 بار 5 بار کہنے پر سمجھتے ہیں. والدین ایک ٹیوٹر رکھ دیتے ہیں کہ یہ وہاں کلاس روم میں سمجھا ہی نہیں لگتا ہے. بعض بچے بغیر اکیڈمی کے صرف لیکچر ہی سے ٹاپ کر جاتے ہیں، یعنی ان کی ذہنی صلاحیت فطرتاً اتنی تیز ہے. اب رسول کی کلاس میں بھی ایسے بیٹھے ہوتے تھے کہ وہ سن کر رسول سے کبھی نہیں پوچھتے تھے کہ یا رسول اللہ یہ آپ نے کیا کہا، لیکن کچھ نکلنے کے بعد کہتے تھے یہ رسول ابھی ابھی کیا کہہ رہے تھے. اس کا مطلب ہے غبی تھے. ایک درود بھیج دیجیے محمد آل محمد پر. ایک مرتبہ پھر درود بھیجیے گا محمد آل محمد پر. توجہات مبذول رکھیے. پہلی ذمہ داری یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ہے. دوسری کلاس. اب جو فیل ہوگا وہ تو اس میں آئیں گے ہی نہیں. اب جو یزکیہم ہے یہ کون سا درجہ ہے کلاس کا؟ اور رسول کیسے تزکیہ نفس کریں گے؟ اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے. اپنا اخلاق سامنے رکھیں گے اور تزکیہ نفس فرمائیں گے. جب تزکیہ نفس ہو جائے گا تو اس قابل ہے کہ کتاب کا علم لے. حکمت تو بہت دور ہے. حکمت یہ والی حکمت نہیں جو آپ سمجھ رہے ہیں. اسرار و رموز جو اس حکم میں آئے ہیں، ان تلاوت قرآن میں آئے ہیں، اس علم کے جو اسرار و رموز ہیں اس تک کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا جب تک 3 درجوں میں پاس نہ ہو جائے. پہلا درجہ یتلو علیہم آیاتہ ہی، سنے، فکر کرے. پھر دوسری کلاس میں تزکیہ نفس کروائے. پھر ہے علم کتاب. وہاں تو ہمارا ادراک ہی نہیں پہنچ سکتا وہ کتاب کا علم کیا ہے. وہ تو کوئی لے ہی نہیں پایا. وہ صرف لے پایا تو ایک ہی شاگرد نکلا رسول کا، جو ہے علی ابن ابی طالب. اب کچھ پہلی کلاس میں فیل ہو گئے، وہیں کے وہیں گئے. جو کافر تھے کافر رہے، مشرک رہے. کچھ مسلمانوں میں بھی ایسے تھے کہ آدھے رہے ادھر رہے. وہ منافق کا گروپ بنا. منافق کہاں سے آیا؟ یہیں سے آیا نا. اسی کلاس سے نکلا وہ کہ وہ تذبذب کا شکار رہا. اس لیے اللہ نے رسول کو یہ فرما دیا کہ میرے حبیب زیادہ تجسس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کا کام تھا پیغام پہنچانا. ہم نے ان کی سماعتوں پہ مہر لگا دی ہے، ان کی آنکھوں پہ مہر لگا دی ہے، ان کے قلب پہ مہر لگا دی ہے. یہ آپ کا جملہ اتر ہی نہیں سکتا ان کے قلوب میں. تو اب آپ نہ گھبرائیے. آپ نے پیغام دے دیا. بس آپ سے ہم نے پیغام دلوانا تھا. اتمام حجت ہو گیا کہ کوئی یہ کہہ نہ سکے کہ ہم نے سنا ہی نہیں تھا، ہم نے سمجھا ہی نہیں تھا. وہ اتمام حجت رسول کرتے رہے، جھنجھوڑ کے کرتے رہے. اب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ اختلاف کہاں سے پیدا ہوا رسول کی بات میں؟ قرآن میں تو اختلاف نہیں ہوا.
یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. ان دو درجوں میں کون پہنچا ہے؟ وہ صرف وہ ہیں جو رسول جیسے ہیں. وہ صرف رسول جیسے، علی ہو، حسن ہو، حسین، وہ جانتے ہیں کہ علم کتاب کیا ہے، وہ جانتے ہیں حکمت کتاب یعنی اسرار و رموز کیا ہیں. الف لام میم، الف لام را، مقرر جتنے بھی حروف مقطعات ہیں، آپ مفسرین کو دیکھیں ترجمہ میں جہاں الف لام ہے نیچے الف لام لکھ دیا انہوں نے. یہ الف لام میم لکھ کر ہی آپ نے بتا دیا کہ بغیر وارث کتاب کے کتاب کافی نہیں رہتی. جب تک وہ نہ بتا دیں کہ الف کیا ہے، لام کیا ہے، میم کیا ہے. یہ ایک لیکچرار اپنی لائبریری سے 10 20 30 کتابوں سے اپنا لیکچر تیار کرتا ہے اور ایک کاغذ کے ٹکڑے پہ جیب میں رکھ لیتا ہے پوائنٹ بنا کر. ہم بھی ایسے کرتے ہیں، پوائنٹ بنا کر فلاں کتاب سے میں نے یہ پڑھا ہے، ذہن میں آ گیا، اس کا تسلسل. 20 کتابوں سے ایک ٹکڑے پر آپ نے پوائنٹ میں ڈال لیا، اس کو نقطوں میں ڈال لیا اس کو. لیکن اس کو وہی سمجھے گا جس نے نقطے بنائے ہیں. اگر میری جیب سے کوئی چرا کے پڑھنا چاہے تو اس کو سمجھ آئے گی ہی نہیں کہ پہلے نقطے میں نے کیا لکھا، دوسرے نقطے میں نے کیا لکھا. بھئی یہی معاملہ ہے قرآن کا کہ کوئی دعویٰ نہیں کر سکا کہ میں وارث قرآن ہوں، کیونکہ کہیں پوچھ نہ لے تو پھر الف سے مراد کیا ہے. اول مخلوق کا بھی کوئی دعویٰ نہیں کر سکا سوائے رسول اعظم کے، کوئی پیغمبر نہیں کر سکا کہ اول مخلوق کا دعویٰ کر دیا تو کوئی پوچھ نہ لے اسرار رموز و کائنات. میرے ذہن میں ایک بات آ گئی، رک کے میں بات کر رہا ہوں، موضوع سے بھی اس کا تعلق ہے. چھٹے امام امام جعفر صادق صلوات اللہ علیہ جو وارث مصطفیٰ ہیں کون ہے؟ 12. اب اس سے پہلے پھر ایک چیز آ گئی ہے، میں اس کو کہیں ادھر ادھر نہ ہو جائے. مجھے یہ بتائیے، اللہ سے علم تو رسول نے لے لیا، پتہ کیسے چلے کہ اتنا علم رکھتے ہیں رسول؟ رسول نے کوئی کتاب لکھی نہیں، کوئی ایسی تقریریں بھی نہیں کی، خطبات دیے ہدایت کے لیے، تزکیہ نفس کے لیے. عالم کا پتہ چلتا ہے کتاب سے یا تقریر سے کتنا بڑا عالم ہے. کتاب انہوں نے لکھی نہیں کہ پتہ چلے اتنا علم لے کر آئے اللہ سے، کیونکہ رسول کتاب لکھ ہی نہیں سکتے تھے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ قدرت نہیں تھی لکھنے کی. رسول کو زیب نہیں دیتا کتاب لکھنے کا، کیونکہ مدینۃ العلم ہے رسول، اس کو زیب نہیں دیتا. کوئی آیت اللہ منہ سے نہیں کہے گا میں بہت بڑا عالم ہوں. جو عالم کہے میں بہت بڑا عالم ہوں، سمجھ لیجئے یہ ہے ہی کچھ نہیں. رسول کو زیب نہیں دیتا. آپ نے کبھی نہیں کہا سلونی سلونی، کیونکہ انا مدینہ، تو دیکھ اس سے سمجھ لیجیے کتنا علم لیا ہوگا. انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں شہر علم ہوں، جبکہ علم کی استعارات و تشبیہات سمندر اور دریا سے دی جاتی ہے، شہر سے نہیں دی جاتی. لیکن رسول نے بالکل الٹ کام کر دیا. استعارہ و تشبیہات کو یہ سمندر دریا حوض چھوڑ دیا، کہا میں علم کا شہر ہوں. اس میں حکمت تھی رسول کی، کیونکہ سمندر میں کچھ ہے کچھ نہیں ہے، شہر میں ہر ضرورت زندگی موجود ہے. رسول بتانا چاہتے ہیں جس کو بھی تم علم تصور کرتے ہو ان علوم کا شہر میں ہوں اور علی اس کا ہے دروازہ. اب یہ طے ہو گیا کہ جتنا علم شہر کے اندر آئے گا دروازے سے آئے گا،
اور جتنا تقسیم ہوگا دروازے سے نکلے گا. اسی لیے کوئی کہہ نہ سکا کہ میرے نیچے مسند بچھائی جائے. اگر اہل زبور زبور لے کر آئیں، اہل توریت توریت لے کر آئیں، اہل انجیل انجیل لے کر آئیں، اہل قرآن قرآن لے کر آئیں، میں ہر صاحب کتاب کو اس کی کتاب سے فیصلہ دوں گا، یہاں تک کہ ہر کتاب بولے گی علی نے کتاب سے فیصلہ حق عطا کیا. یہ کیوں ہے کہ دروازہ ہیں، جانتے ہیں کس طرح سے علم کون کون سا کائنات میں تقسیم ہوا. باخبر ہے دروازہ. اب شہر کے اب دروازے تو ہوتے ہیں نا، لاہور کے کتنے دروازے ہیں؟ وہ چھت دیکھی اس کی آپ نے؟ شہر کے دروازے تو ہوں گے، لیکن رسول نے کہا میرے شہر کا دروازہ کون ہے؟ علی. اور رسول اللہ کی زندگی میں علی نے سلونی کا دعویٰ بھی نہیں کیا کیونکہ شہر موجود تھا. اس لیے سوء ادب تھا کہ شہر ہو اور دروازہ کہے کہ مجھ سے پوچھو. اور یہ جو علی نے کہا کہ مجھ سے پوچھو، یہ جتلانے کے لیے نہیں کہ میں کتنا بڑا عالم ہوں، بلکہ یہ کہنے کے لیے کہ میں علم کی زکوٰۃ بانٹنا چاہتا ہوں. علم کی زکوٰۃ بھی تو ہے نا، صرف مال کی زکوٰۃ نہیں ہوتی، پیسے روپے کی زکوٰۃ نہیں ہوتی. صاحب منصب کی بھی زکوٰۃ ہے کہ وہ صاحب منصب ہے، کسی ادارے کا سربراہ ہے تو اس کی کوشش ہونی چاہیے کہ عزیزوں میں، پڑوس میں، اہل علاقہ میں، شہر والوں میں اگر کوئی مستحق ہے اس کو عہدہ دے دے، پوسٹ دے دے، ملازمت دے دے، یہ اس کی زکوٰۃ ہے. عالم جتنا حاصل کیا ہے وہ لوگوں میں پہنچائے، یہ اس کی زکوٰۃ ہے. تو مولا کائنات یہ جتنا نہیں چاہ رہے تھے کہ میں کتنا بڑا عالم ہوں، میں علم کی زکوٰۃ دینا چاہتا ہوں. نہج البلاغہ جو خطبات سید رضی نے ہم تک پہنچائے ہیں، یہ علی کے تھوڑی تھوڑی زکوٰۃ ہم تک پہنچی ہے. ٹوٹلی علم کی زکوٰۃ تو تصور ہی نہیں کیا جا سکتا کہ کہاں ہے. تو رسول اعظم کو کتنا علم دیا؟ انا مدینۃ العلم و علی بابھا. اسی کا چھٹا وارث بیٹھا ہوا دربار میں. ایک درود بھیج دیجیے گا محمد وآل محمد. اچھا، وہ بلایا تو کسی اس کام کے لیے تھا کہ بھئی نعوذ باللہ من ذالک کچھ سوالات ہوں گے تو یہ شرمندہ ہوں گے تو ٹاپک ایسا چھیڑیں گے، لیکن وہ بلا کر پھنس گئے خود. کیونکہ امام کہیں بھی مروب نہیں ہوتا، جو منصوص من اللہ ہوگا وہ کہیں مروب نہیں ہوگا. تو طبیب ہندی کو بلایا گیا تھا مروب کرنے کے لیے امام کو. ایک مجمع کثیر ہے، امام تشریف فرما ہے، یہ باہر آیا اور اس نے پورا مجمع دیکھا، چھٹے امام کے چہرے پہ اس کی نگاہیں رک گئیں. کہ یہ کون ہے؟ کہ یہ جعفر ہیں، محمد باقر کے فرزند ہیں. ہاں ہاں، ان کا نام تو بہت سنا ہے، یہ تو علمی خان. کاش یہ بس مختصر، کاش یہ طب بھی جانتے ہوتے. اب پھنس گیا یہ کہہ کے طب بھی جانتے ہوتے. آپ نے کہا لگتا ہے تم طبیب ہو؟ کس چیز کے طبیب ہو؟ انسانی امراض کے. کہا پھر تمہیں تو معلوم ہونا چاہیے انسانی جسم کی ساخت کا بھی. اب میں تم سے پوچھتا ہوں، اگر تم طبیب ہو اور ماہر ہو، تم نے کہا ہے مہارت رکھتے ہو طب میں، تو یہ بتاؤ انسان کو اللہ نے پیشانی پہ لکیریں کیوں دیں؟ جوانی میں تو اتنی نہیں ہوتی، معلوم ہو جاتا ہے لکیریں ہیں، لیکن بڑھاپے میں ذرا اور نما آ جاتی ہیں. ان لکیروں کے نیچے یہ بھویں کیوں دیں؟ پھر آنکھ پہ یہ پلکیں کیوں رکھیں؟ پھر اس کو بادامی شکل کیوں بنایا؟ پھر اس میں نمک کیوں بھر دیا؟ حضرت آدم کا نام اسی لیے آدم ہے نا کہ وہ عدیم الارض ہیں، یعنی زمین کی اوپری مٹی اٹھا کے لے گیا تھا جبریل، کالی، سرخ اور سفید رنگ کی، اور پانی نکال کے لے گیا تھا شور زدہ، کڑوا، نمکین بھی، میٹھا بھی.
اللہ نے حلق میں میٹھا پانی ڈلوایا، کان میں کڑوا پانی ڈلوایا، تلخی ہے، اور دماغ کے اندر جو ہے یہ لعاب جو ہے ایسا بنا کر نمکین ہو جائے کہ وہ آنسو چھلک کر آئے، وہ نمکین ہے۔ یہ کون بتائے گا؟ جس نے ساخت انسانی کو بنتے دیکھا ہو۔ سائنسدان ڈاکٹر تو بتا دیں گے، لیکن پڑھ کے بتائیں گے نا بھائی۔ امام کوئی ایسا علم میں رکھتا کہ جو دیکھیں مجھے بتائیے رسول اللہ کی کون سی لائبریری تھی؟ مولا کائنات کی کون سی لائبریری تھی؟ کسی امام کی، کسی نبی کی لائبریری نہیں ہے۔ لائبریری کا محتاج وہ ہے جس کا علم کسبی ہے، لیکن جس کو اللہ نے براہ راست علم دیا ہے وہ کتابوں کا محتاج نہیں ہوتا۔ زہرا نے کسی کتاب سے پڑھ کے خطبہ نہیں دیا، فی البدی خطبہ دیا، اور ایسا خطبہ دیا کہ لوگوں کو مصطفیٰ یاد آ گیا۔ بی بی کا جو خطبہ اگر آپ پڑھیں تو اس میں لگے گا انداز رسول کا ہے، سرکار کا ہے۔ یہ لائبریری کے محتاج نہیں ہے۔ امام کا علم نقد علم ہے، اس کا حضوری علم ہے جو اللہ نے عطا کر دیا۔ تو آپ نے کہا کہ یہ پلکیں کیوں بنائی، بادامی شکل کی آنکھ کیوں بنائی، یہ اللہ نے مرد کو داڑھی کیوں دی، ناک میں بال پیدا کیوں کر دیے، اس کے سوراخ نیچے کی طرف کیوں کر دیے، یہ اللہ نے لعاب دہن میں کیوں رکھا، اللہ نے قلب ایک رکھا ہے، پھیپڑے دو کر دیے، جگر ایک رکھا ہے، گردے دو کر دیے، اندرونی ساخت کی پوری حدیث ہے۔ یہ پوری حدیث ایک لمبی چوڑی ہے جس میں امام نے پوری ساخت۔ یہ بتاؤ اللہ نے یہ 5 انگلیوں میں یہ خم کیوں دیا؟ جب تم گھٹنے موڑتے ہو، بیٹھتے ہو، تو یہ آگے کی طرف کیوں نکلتے ہیں؟ اللہ نے جو دانت دیے ہیں یکساں کیوں دیے؟ یکساں کیوں نہیں دیے؟ سامنے چوڑے ہیں، پھر نکیلے اوپر نیچے ہیں، پھر وہ ڈاڑھ ہے، وہ ذرا چپٹی چوڑی ہے۔ اللہ اکبر، یہ امام معصوم یاد رکھیے۔ وہ تو مبہوت ہو گیا، اس نے جواب کیا دینا تھا، مبہوت ہو گیا، اس نے کہا سرکار یہ تو مجھے پتہ ہی نہیں، میں تو امراض جانتا ہوں۔ آپ نے فرمایا آج کے بعد پھر دعویٰ مت کرنا کہ تم ماہر طب ہو۔ آج کے بعد تم نے دعویٰ نہیں کرنا کہ تم ماہر طب ہو۔ کا پھر مولا آپ بتائیے گا، میں تو بتاؤں گا ہی، لیکن تمہیں کہہ رہا ہوں کہ آج کے بعد نہ کہنا ماہر طب ہو۔ اللہ نے پیشانی پر یہ لائنیں اس لیے بنائی کہ یہ نہر کا کام دیں۔ سر سے پسینہ رطوبت جب یہاں آئے گی تو وہ نہروں میں چلیں گی، اور یہ بنا دی اللہ نے پل بھویں کہ اگر وہ عرق آ بھی جائے تو بھویں اسے روک لیں اور وہ رطوبت آنکھ میں نہ جانے پائے۔ اس لیے مولا نے فرمایا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ۔ اگر تم نے اپنے اس جسم کو پہچان لیا، نفس کو پہچان لیا، تو اپنے رب کو بھی پہچان لو گے، کیونکہ پوری ایک کائنات ہے، یہ پوری چھوٹی سی ایک سلطنت ہے۔ یہ پلکیں کیوں رکھی ہیں؟ اس لیے کہ یہ چلمن کا کام دیتی ہیں، جتنی روشنی آفتاب کی چاہیے اتنی چھان کے اندر بھیجتی ہیں تاکہ پتلی کو نقصان نہ پہنچ جائے۔ اب آپ نے دیکھا بہت سے پرندوں کی آنکھ گول ہوتی ہے، لیکن انسان کی آنکھ بادامی شکل کی۔ آپ نے فرمایا اس لیے تاکہ دماغ کی کوئی رطوبت پانی بن کر نکلے تو یہاں سے نکل جائے، جمے نہیں، اور اگر اسے آشوب ہو جائے اور دوا ڈالی جائے تو وہ مرض تک پہنچے۔ داڑھی اس لیے دی کہ مرد اور عورت میں تمیز رہے، ناک میں بال اس لیے دے دیے فلٹر کا کام دے، جب یہ سانس لے تو کثافت یہاں رہ جائے اور اصلی چیز اپنے مقام تک پہنچ جائے۔
قلب اللہ نے اس لیے ایک رکھا ہے کہ وہ ارادوں کا مرکز ہے. اگر دو ہوتے تو ارادوں میں کبھی ایک منزل پر انسان پہنچ ہی نہ چاہتا. ایک کوئی ارادہ کرتا, دوسرا کوئی ارادہ کرتا. اللہ نے قلب رکھ کر بتا دیا کہ جب سلطنت میں احدیت موجود ہے تو اس کائنات کو بنانے والا بھی یکتا ہے. اگر دو ہوتے تو کہیں تو اختلاف ہو جاتا نا, کیونکہ وہ امیر سلطنت ہے. قلب پوری سلطنت کا جو قلب ہے وہ امیر سلطنت ہے, امام سلطنت ہے. زندگی کا آغاز بھی اللہ نے قلب سے کیا, موت کا آغاز بھی قلب ہی سے کرے گا. کسی بھی مرض میں موت آئے قلب پہلے مردہ ہوگا, جسم بعد میں. تو یہ کائنات چھوٹی سی بغیر قلب کے نہیں رہ سکتی, تو اتنی بڑی کائنات بغیر قلب کے کیسے رہ سکتی ہے؟ تو ماننا پڑا کہ اس کا کوئی قلب ہے جو امام وقت ہے. جس طرح قلب چھپا ہوا ہے, امام کا بھی ظاہر ہونا دلیل نہیں ہوگا کہ یہ امام ہے. وہ جب چاہے ظاہر ہو جائے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالہ, مجھے تھوڑا سا پانی محمد بلند کر صلوات. تو رسول اعظم جس منزل پر ہیں جن کو اللہ نے عالمین کے برابر علم دے کر بھیجا ہے, لیکن رسول کی شان یہ رہی ہے کہ تزکیہ نفس جو رسول نے فرمایا وہ کردار سامنے رکھا ہے, اور اپنے بعد مسلسل اس کو جاری رکھا قیامت تک کے لیے کہ میرا ہر وصی میرا کردار لے کر آئے گا, علی سے لے کے مہدی تک. ہر امام تفسیر سیرت رسول بن کر آئے ہیں. اس لیے ائمہ کے لقب جو الگ الگ ہوئے, کاظم ہیں, صادق ہیں, باقر العلوم ہیں, تقی ہیں, نقی ہیں, عسکری ہیں, ہادی ہیں, مہدی ہیں, مرتضی ہیں, سید الشہداء ہیں, مجتبی ہیں. یہ الگ الگ کیوں ہیں؟ یہ ساری صفات مصطفیٰ کی ہیں. جس صفت کا مظاہرہ رسول کو نہ مل سکا, ہر وصی نے, ہر امام نے اس کو اپنی ذات میں ظاہر کر کے بتایا کہ دیکھو ہم ہیں وصی مصطفیٰ. دشمن بھی نہیں لکھ سکا کہ کبھی ہم نے پوچھا ہو اور جواب نہ دیا ہو. تمام چیزوں کے اگر آپ دیکھیں تو موجد جو ہے وہ مولا کائنات. یہ زمینداروں میں آپ نے دیکھا جو کیاریاں ہیں, کیاریاں بنانا, اس کے موجد علی. میتھمیٹکس جو بچے پڑھتے ہیں اس کے موجد علی. الجبرا جس کو کہتے ہیں موجد علی. فزکس کے نومیریکل جو آپ پڑھتے ہیں اس کے موجد علی. کوئی علم ایسا نہیں جو علی کے دروازے سے نہ نکلا ہو, کیونکہ مدینۃ العلم کے باب ہیں تو جانتے ہیں کہ اس کے اندر کیا کیا آیا اور کیا کیا تقسیم ہوا. یہی وجہ ہے کسی نبی کا پیروکار آ کے علی سے پوچھتا رہا, دربار خاموش رہا, اور سلمان نے کہا آؤ میں لے کے چلتا ہوں. یہ تو علی ایک دم سے جواب کیسے دے دیتے تھے, کیونکہ جانتے تھے کہ شہر سے کیا کیا نکلا اور کہاں کہاں تقسیم ہوا. توریت میں کیا لکھا ہوا ہے, انجیل میں کیا لکھا ہوا ہے, زبور میں کیا لکھا ہوا ہے. لیکن ظرف علی کا ظرف ایسا اعلیٰ ہے کہ اتنی طاقت اور شجاعت رکھتے ہوئے کبھی بھی ذات کے لیے اپنے آپ کو استعمال نہیں ہونے دیا, کبھی استعمال نہیں ہونے دیا. وہ کہ علی جانتا ہے کہ میں حکومت کے لیے آیا ہی نہیں ہوں. انبیاء حکومت کے لیے تو نہیں آئے نا, چند ایک کو حکومت ملی, باقی کہاں حکومت ملی. نبیوں کا کہاں حکومت کرنا تھوڑی ہے. امام رضا نے تو جواب دے دیا تھا مامون کو کہ تم کہہ رہے ہو حکومت, تمہاری حکومت سر جھکانا ہے, ہماری حکومت دل جھکانا ہے. دلوں پہ حکومت کرنا اور ہے, سروں پہ خوف کی وجہ سے لوگ سر جھکا لیں اور ہیں. آج آپ نے کسی نے بھی رسول کی زیارت نہیں کی,
کیا ہے آپ نے؟ یہ سیاستدان بھی آج آپ کو بلاتا نا تو آپ اس طرح بیٹھ جاتے آ کے، بتائیے بیٹھ جاتے آپ؟ اتنی گرمی اور حبس میں آ جاتے ہیں آپ فیملی کو لے کے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر. یہ آنا ہی دلیل ہے کہ کوئی طاقت کھینچ کر لا رہی ہے. جس طرح مقناطیس کھینچتا ہے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کو لوہے کو، حسین کی محبت بھی قلوب اور ذہن کو کھینچ کر لے آتی ہے اپنی طرف. تو کمال معرفت یہ ہے کہ ابھی کسی نے دیکھا ہی نہیں رسول کو، نہ کمال رسول کا نہ چہرہ رسول کا. کسی نے نہ علی کا کمال دیکھا نہ علی کا چہرہ دیکھا. کسی ہماری ماں بیٹی بہن نے زہرا کا دور نہیں دیکھا، بی بی زینب کا دور نہیں دیکھا. کسی نے آج تک امام وقت کو نہیں دیکھا، لیکن محبت اتنی، ادھر ذکر شروع ہوا ادھر چہرے کھل گئے، قلب کھل گئے. دلیل ہے کہ اللہ نے آپ کو چن لیا آل محمد کی محبت کے لیے. اللہ نے چنا ہے آپ. محمد بلند سے بلند کر صلوات. اب ہم چونکہ موضوع کے بالکل قریب ہو گئے کہ ہمارا موضوع تھا کہ اس شان کا رسول ہے تو وارث کیسا ہونا چاہیے. ابراہیم نے دعا جناب موسیٰ نے دعا مانگی تھی میرے سینے کو شادہ کر دے. کیا مطلب؟ علم میں اضافہ کر دے. لیکن اپنے حبیب کو کیا کہہ رہا ہے؟ علم نشرح لک صدرک. میرے حبیب ہم نے آپ کے سینے کو کھول کے بھیجا ہے. میں نے پہلے دن ہی کہا تھا کہ آپ نے کہا ہے کہ جبریل آیا تھا سینہ چاک کیا تھا، تو سینہ چاک کر کے ڈاکٹر کوئی طہارت اور عصمت اور رسالت نہیں رکھ سکتا. تو جبریل نے کون سی رسالت رکھی تھی اور طہارت رکھی تھی؟ اس مقام عرفہ و اعلیٰ پہ رسول کو رکھا ہے اللہ نے کہ ناز برداریاں بھی قرآن میں لے آیا. وَلَا سَوْفَ يُؤْتِكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. میرے حبیب ہم آپ کو تیرا رب اتنی نعمتیں عطا کرے گا کہ تو رب سے راضی ہو جائے گا. ہم لوگ اسے راضی کر کے نعمت مانگتے ہیں، یہ نعمتیں دے کر اپنے حبیب کو راضی کرتا ہے. تو کتنی بلندی ہے رسول کی. کہہ رہا ناز برداریاں کر رہا. ہم اب ظاہر بات ہے کہ جو نعمت رسول پر آئی ہوگی رسول سے اعلیٰ نہیں ہو سکتی. گھٹیا ہو تو نعمت نہیں رہے گی. وہ کم از کم رسول جیسی نعمت ہو، یا قرآن ہو یا علی ہو یا زہرا و حسنین ہو، تو پھر تو نعمت ہیں. بزاز احمد نہیں دوں گا. پورا دین اور شریعت پوری رسول کے اور قول کے فعل کے اندر ہے. رسول نے یہ کہا، رسول نے یہ کیا، یا رسول کے سامنے یہ ہوا اور آپ نے تائید کر دی. لیکن مسلمانوں کو ضرورت پڑ گئی اب کہ جو رسول کی بات ہمیں پہنچائے پہلے اس کو پرکھو یہ کیسا تھا. علم الرجال نکل آیا، راویوں کا علم نکل آیا، او لاکھوں کتابیں لکھ دی گئیں. ایک رسول کی حدیث کو لینے کے لیے آپ نے اس کا شجرہ کنگال دیا. تو آپ نے یہ سوچا ہی نہیں جو ایک بات لینے کے لیے اتنا دیکھ رہے ہیں تو وارث کیسا ہونا چاہیے. اس کا مطلب ہے کہ عوام فیصلہ نہیں کر سکتی. جس نے نبی بنا کر بھیجا ہے نبی کا جانشین بھی وہی بنائے گا، وارث بھی وہی بنائے گا. جو رسول نے کہا ہے اسی زبان اقدس سے قرآن نکلا، اسی زبان اقدس سے حدیث. یعنی رسول کا بولنا یا تو وہی ہے اور کرنا ہے مشیت الہی. ایک لمحے کے لیے بھی اپنی طرف سے کچھ کہیں گے نہیں اور ایک لمحے کے لیے بھی اپنی طرف سے کچھ کریں گے نہیں. یعنی پوری زندگی سمٹ گئی آپ کی. وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ. اللہ نے نفی کر دی، قبیلے کی بھی، شجرے کی بھی، ذات کی بھی. حالانکہ کسی کے پوتے ہیں
شوہر ہیں، باپ ہیں، بھائی ہیں، لیکن اللہ کہہ رہا ہے ما محمد، محمد کچھ نہیں ہے الا رسول، یہ جہاں بھی رسول ہے۔ دیکھو اس کو تقسیم نہ کرنا کہ یہ کبھی بشر ہوتا ہے اور کبھی رسول ہوتا ہے، ورنہ پھر ایک اور نبی کی ضرورت پڑے گی جو ہمیں بتائے کہ یہ اب بشر ہے اور یہ اب نبی ہے، کیونکہ آپ کو کس نے بتایا کہ یہ آپ نے حکم دیا ہے بشری تقاضے میں، یہ رسالت کے تقاضے میں؟ عقل تو یہی کہتی ہے نا کہ اگر آپ یہ کہیں کہ تقسیم کر دیں گے تو ایک اور کی ضرورت پڑے گی کہ جو یہ بتاتا رہے اب یہ رسول کی حیثیت سے کہا ہے اور اب یہ بشر کی حیثیت سے کہا ہے۔ نہیں، میرا محمد کچھ نہیں ہے سوائے رسول کے ہے۔ یہ جب بھی کچھ کہے گا بحیثیت رسول کہے گا۔ یہ اگر کسی کو دیکھ کے کھڑا ہوگا تو باپ بیٹی کو دیکھ کے نہیں کھڑا ہوگا، رسالت فاطمہ کو دیکھ کے کھڑی ہوگی۔ اگر یہ اپنے کندھوں پہ کسی کو بٹھائے گا تو یہ نانا نواسوں کو، بیٹوں کو نہیں، بلکہ رسالت کے کندھوں پہ امام بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ امتی تصور کر سکتا ہے کہ رسول کے کندھے بیٹھ جائے؟ ہے کسی میں ضرورت؟ رسول کی پشت پہ بیٹھ جائے۔ رسول کی پشت کیا ہے؟ مہر نبوت کہاں تھی؟ یہ ادائیں نہیں تھیں، یہ رسول بتا رہے تھے کہ پہچانو پہلے میرے بعد کون ہوگا۔ حسنین کو اسی وقت سواری بنایا ہے۔ ہمارے یہاں تو کچھ ایسی ہیں، لیکن اہل سنت والجماعت کے یہاں مناقب کی کتابوں میں بے شمار روایتیں ہیں کہ رسول جب قیام میں کھڑے ہوتے تھے کبھی حسن کبھی حسین رسول کے ٹانگوں سے نکل جاتے تھے، حسن بیٹھ جاتے تھے۔ ایک دن بھی رسول نے بقول اس مناقب کتابوں کے ایک دن رسول نے نہیں کہا زہرا انہیں روکا کرو، اس کا تو بتا رہے تھے۔ اور ہمارے یہاں قطب اربعہ ہیں، سیاست سب کو یاد ہے آپ کو۔ قطب اربعہ کا میں پوچھوں گا تو شاید ایک ہی نام کوئی لے پائے گا، یہ ستم ظریفی ہے۔ تو اس میں روایت ہے کہ تکبیرات سبع جو تمام مسلمان اہل سنت والجماعت عیدین کی نماز میں کہتے ہیں، آپ ہر نماز میں کہہ سکتے ہیں، یہ مستحبات ہے، بہت ثواب ہے۔ اور یہ نکلی کہاں سے؟ جب پہلی مرتبہ امام حسین صلوات اللہ علیہ اس قابل ہوئے چل کر نانا کے ساتھ، تو رسول محراب میں آئے اور رسول نے بالکل اپنی بغل میں حسین کو کھڑا کیا، نمازیوں کے ساتھ نہیں کھڑا کیا۔ آپ کا پیش نماز کوئی ایسی حرکت کرے پیچھے سب بول پڑیں گے یہ کیا کیا مولوی صاحب، بچے کو کھڑا کر دیا آپ نے۔ اس کے نہ پیچھے سے اعتراض آیا، رسول بھی جانتا ہے یہ بچہ ہے ہی نہیں۔ اب آپ نے نماز کے لیے ہاتھ اٹھائے، تکبیرۃ اللہ اکبر، امام حسین خاموش رہے۔ دوسری مرتبہ، تیسری مرتبہ، چوتھی مرتبہ، ساتویں مرتبہ جب آپ نے کہا اللہ اکبر تو حسین نے بھی کہا اللہ اکبر۔ جو اللہ حسین کے لیے نماز کو روک لے، اس کو نیگیٹو مت لے جائیے گا، کیونکہ ہمارے یہاں یہ بڑی مصیبت ہے، واٹس ایپ پہ فوراً بھی مولوی صاحب اترے نہیں، وہ چل جاتا ہے میسج، مولوی صاحب یہ کہہ گئے بھائی، کیونکہ اللہ جانتا ہے کہ یہی اس نماز کو زندگی دے گا۔ حسین کی پہچان ہی نماز سے کرائی ہے، تو نماز کی پہچان حسین سے کرائی ہے۔ سجدے کو حسین سے پہچنوایا، حسین کو سجدے سے پہچنوایا، کہ اگر سجدے کو سمجھنا ہے تو حسین کو دیکھو، شہادت کہاں ہوئی اس کی؟ سر سجدے میں رکھا ہے نا امام نے، رکھا خود ہے، اٹھایا نہیں ہے۔ یا اللہ میں نے سر رکھ دیا، اٹھاؤں گا نہیں، میں نے سب کچھ قربان کر دیا، پھر کہہ رہے رضاً بقضائی و تسلیما لامرے، جبکہ جانتے ہیں کہ میرے بعد میرے بچوں کا کیا ہوگا، میری بہنوں کا کیا ہوگا۔ کیا اخلاق ہے امام حسین کا، اخلاق رسول۔ راستے میں سب سے بڑے مجرم نے آ کے لجام پکڑ لی، گھوڑے کی لگام ہاتھ میں پکڑ لی، فرزندے دار آگے نہیں جائیں گے آپ۔ کتنی بڑی گستاخی ہے، کسی کا راستہ روک دیں آپ۔ امام نے جملہ کہا
عرب کا محاورہ تھا تیری ماں تیرے سوگ میں بیٹھے تو اس نے پلٹ کر کہا حر نے مولا کوئی اور ہوتا تو جواب دیتا، آپ کو نہیں کہہ سکتا کیونکہ آپ کی ماں فاطمہ تو زہرا ہے۔ اب اثر شروع ہو گیا حر کو، امام نے محسوس کیا کہ یہ پیاسے لگ رہے ہیں، یہاں تک ان کی سواری بھی پیاسی ہیں۔ عباس یہ معلوم ہوتا ہے پیاسے ہیں، جی مولا پیاسے ہیں، کہا مشکوں کے دانے کھول دو۔ پورے لشکر کو سراب کیا، جانوروں کو سراب کیا۔ امام کی نگاہ پڑی کہ ایک ناکے پہ بیٹھا ہوا ہے، اس کے سامنے پانی جاتا ہے لیکن اس میں صلاحیت نہیں ہے حلق تک لے جانے کی، تو روایت میں ہے کہ امام گھوڑے سے اترے، چلو میں پانی لیا، اس کے حلق میں ڈالنا شروع کیا۔ حر یہ دیکھ رہا ہے، نماز ظہر کا وقت آ گیا، حر میرے پیچھے پڑھو گے یا فرادہ پڑھو گے؟ کہا بدبخت ہوگا جو آپ کے ہوتے ہوئے فرادہ پڑھے۔ بس یہ ایک ظہر کی نماز اس نے پڑھی اور قسمت بدل گئی حر کی۔ عزاداران حسین، حر کو احساس تو ہوا ہوگا نا کہ جس نے میری پیاس راستے میں بجھائی، آج یہ جو آوازیں آ رہی ہیں العطش العطش کی، اس کے ذمہ دار تو میں ہوں۔ جب شب عاشور آئی اور بیٹے نے جا کر منظر دیکھا اپنے باپ کا کہ بیٹھے ہوئے ہیں لیکن کوئی نہ کھانا کھاتے ہیں نہ پانی پی رہے ہیں، غلام نے کہا کہ میں نے بہت دفعہ پانی دینے کی کوشش کی لیکن حر اس کو قبول نہیں کرتے۔ علی جو ان کا بیٹا ہے اس نے کہا بابا کیا ماجرا ہے؟ ہاتھ پکڑا، خیام حسینی سے کچھ دور لا کر کھڑا کر دیا۔ یہ آوازیں سن رہے ہو؟ جس سید نے مجھے سراب کیا تھا آج اس کے بچے العطش العطش کہہ رہے ہیں۔ بیٹا علی اس کا ذمہ دار تمہارا باپ ہے۔ میں بارہا یہ ممبر سے عرض کیا کرتا ہوں کہ کربلا قرآن مجید کی عملی تفسیر کا نام ہے۔ لا اکراہ فی الدین، کوئی نہیں سمجھا سکتا آپ کو کہ دین میں جبر نہیں ہے۔ حسین نے سمجھایا کہ ہم نے حر کو جبر سے نہیں بلایا، اختیار سے آیا۔ ہم نے اس کو کوئی لالچ نہیں دی، ہم نے اسے خوف نہیں دلوایا، بلکہ اپنے کردار سے اس کو کھینچ کر لے آئے۔ عزاداران حسین، علی کہتا ہے بابا پھر کیا سوچا؟ کہ بس کیا سوچنا تھا، اب سفر کرنا ہے روح کی طرف۔ غلام کو بلایا حر نے، جاؤ تم آزاد ہو، جتنا بھی تمہیں زاد رہ چاہیے میں تمہیں دیتا ہوں۔ یہ ہے اختیار کربلا، جبر نہیں ہے۔ غلام کہتا ہے آقا جب تک جہنم میں رکھا تو مجھے غلام رکھا، اب آپ جنت کی جا رہے ہیں تو مجھے آزادی دے رہے ہیں، مجھے ایسی آزادی نہیں چاہیے جو حسین کے بغیر ہو۔ ایک حر نہیں چلا، علی بھی چلا، غلام بھی چلا۔ جب نکلے ہیں تو کہا کہ بیٹا علی میں اس قابل نہیں ہوں کہ امام سے آنکھ ملاؤں، میری آنکھوں پہ پٹی باندھ دو، امامہ اتار کے دیا، میرے ہاتھ پر سے پشت باندھ دو، میں مجرم حسین ہوں۔ اللہ اکبر، کتنا یقین ہے زہرا کے لال کو، کہتے عباس میرا مہمان آ رہا ہے۔ اپنے کردار پہ کتنا یقین تھا کہ میں نے تزکیہ نفس کر دیا، علی اکبر میرا مہمان آ رہا ہے۔ دیکھو اس کا استقبال کرنا، اس کی تعظیم کرنا۔ عزاداران حسین اب حر کو پکڑ کر غلام اور بیٹا لے جا رہے ہیں تو کان میں اس کے ہاتھ پہنچی کہ کوئی آ رہا ہے۔ پوچھا کون آ رہا بیٹا؟ علی کا تصویر علی آ رہے ہیں، مولا عباس آ رہے ہیں۔ پھر ہاتھ ہوئی کون آ رہا ہے؟ کہ اب تصویر محمد آ رہے ہیں، شہزادہ علی اکبر آ رہا ہے۔ پھر ہاتھ ہوئی تو اب آپ تو غضب ہے، امام خود تشریف لا رہے ہیں۔ تو کہتا بیٹا جو ہی میرے امام قریب آئے تو مجھے دھکیل دینا پیروں کی طرف، میں اس قابل نہیں ہوں کہ میں امام کا مقابلہ کر سکوں، آنکھ ملا سکوں۔ عزاداران حسین، اس نے دھکیلا تو میں نے کسی، دیکھیے میں یہ خدا نخواستہ یہ بات نہیں کر رہا، بلکہ یہ کہ اس نے لفظ کیا کہے تھے امام کو، حل لی من توبۃ جب رسول اللہ، اے زہرا کے لال میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ تو امام نے شرمندہ نہیں ہونے دیا، حر کو شرمندہ نہیں ہونے دیا، بلکہ دونوں بازوؤں سے پکڑ کے گلے لگا لیا۔ حر ایسے نہیں کیا کرتے، تمہاری ماں نے تمہارا نام خوب حر رکھا، تم تو یہاں بھی حر ہو، حشر میں بھی حر ہو۔
ہور رو رہا ہے احساس ندامت میں. اچانک اسے خیال آیا کہ میرے کندھے پہ سیل آئی ہے. تو یہ پیچھے ہٹا تو اس نے دیکھا کہ امام اتنا گریہ کر چکے تھے کہ ریش مبارک سے قطرے گر رہے تھے. تو اس نے کہا آقا میں تو احساس ندامت میں رو رہا ہوں, آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا کہ اور میں اس لیے رو رہا ہوں کہ ہمارے دروازے سے کوئی بھوکا پیاسا نہیں گیا. آج یہ غربت ہے کہ میں تمہیں ایک جام نہیں دے سکتا. اجرکم اللہ, خدا کو کسی غم میں نہ لائے, خاندان سمیت آباد و شاد رہیں. دعائے زہرا آپ کو حاصل ہو, دعائے امام زمان آپ کو حاصل ہو. عزاداران حسین اور آئے ہو تو اب میں تمہیں رکھوں گا نہیں, کیونکہ یہاں پیاس ہے, تم پہلے جاؤ گے. علامہ نقی علی اللہ مقامہ, وہ فرمایا کرتے ہیں کہ کربلا میں جو حکم دیا تھا امام نے, وہ پیاس کی وجہ سے دیا تھا. عزیزوں کو روکے رکھا, پہلے اصحاب جائیں گے پھر انصار جائیں گے, سب سے آخر میں اپنی اولاد کو رکھا کہ جو جتنی دیر یہاں رہے گا پیاسا رہے گا, شہید ہو جائے گا, کوثر پہ سراب ہو جائے گا. لیکن اب علامہ فرماتے ہیں مولا اگر شدت پیاس کی بنا پہ فہرست مرتب تھی شہداء کی, تو کیا علی اصغر سب سے زیادہ برداشت رکھتا تھا کہ آپ نے علی اکبر کے بعد بھی اس کو رکھا؟ علامہ فرماتے ہیں میرا سارا علم ہتھیار ڈالتا ہے آقا آپ کی اس مصلحت پر کہ اصغر کو پیش خیمہ کیوں رکھا. عزاداران حسین اور تم جاؤ, لیکن علی آگے آ گیا, بیٹا بابا پہلے مجھے اجازت دلوائیے. علی کو اجازت ملی, یہ لڑا, جب گرا تو مرثیہ پڑھتا ہوا رخسار پہ تماچے مارتا ہوا ہور چلا, جو عرب کا طریقہ تھا. لیکن جو ہی لاش کے قریب پہنچے نا تو مرثیہ بھول گیا, ماتم بھول گیا, دیکھا فرزند رسول خود بیٹھے ہوئے ہیں, اس کے سر کو رکھے اس کے زخموں کو سلا رہے ہیں. کہا مولا آپ آ گئے, اتنی جلدی آئے کہ مجھ سے پہلے پہنچ گئے. تو امام نے جواب دیا اور کیا تم سمجھتے ہو کہ میں بوڑھے باپ کو جوان بیٹے کی لاش اٹھانے بھیجتا؟ اے میرے مولا آپ نے ہور کے لیے تو برداشت نہ کیا, لیکن جب علی اکبر کی لاش اٹھائی ہوگی خدا جانے کیا حال ہوا ہوگا. کبھی زمین پہ رکھتے تھے. ماتم حسین اس کو تھوڑا سا پتہ کر